السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 2 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ حافظ عالم دین سے شادی کرنے کے فائدے۔ اب ویڈیو ہے کہ کس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی عذاب مت بناؤ، پردے والی لڑکیوں سے نکاح کرو، شرم و حیا والی لڑکیوں سے نکاح کرو، غریب لڑکیوں سے نکاح کرو۔ یہ لڑکیاں تمہارے گھر کو جنت بنا دیں گی۔ ایسی عورت اپنے مرد کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ایسی لڑکیوں کی نہ خواہشات زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی یہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہیں۔ ان کی مکمل زندگی ان کے والدین سے شروع ہوتی ہے اور مجازی خدا پر ختم ہوتی ہے۔ کسی پینٹ شرٹ والی کی طرف نہ چلے جانا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ کسی بے پردہ عورت سے نکاح نہ کر لینا کہ اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ کسی بدتمیز لڑکی کی طرف نہ چلے جانا کہ زندگی خوبصورت گزرے گی۔ کسی بد اخلاق لڑکی کی طرف مت چلے جانا کہ تم زندگی کو خوشگوار سمجھنے لگو۔ ان لڑکیوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری نافرمانی قرار پائیں گی۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین کی عزت نہیں کرتیں۔ تمہارے والدین اور تمہاری عزت کو پیروں میں رکھیں گی۔ ان کے نزدیک حیا شرم صرف کتابی باتیں ہیں۔ ان کے نزدیک ادب و اخلاق پرانی باتیں ہیں۔ ان کے نزدیک عورت کی آزادی سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ پردے کو جاہلیت سمجھتی ہیں۔ پردہ والی خواتین کو غریب اور حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہیں۔ یہ اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ بوائے فرینڈ لیکچر کو دوست مانتی ہیں۔ ان کا کتابوں سے، علمی گفتگو سے، بزرگوں کی محفلوں سے دل گھبراتا ہے۔ کالج، اسکول، پارک وغیرہ ان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ ان سے نکاح کر کے زندگی خراب نہ کر لینا، ازدواجی سکون برباد نہ کر لینا۔ غریب لڑکیوں کی طرف آؤ، ایمان والی لڑکیوں کی طرف آؤ۔ یہ شاید زیادہ دہیز نہیں لا سکتی، یہ شاید عمدہ فرنیچر نہیں لا سکتی، لیکن یہ حیا اور شرم لے کر آئیں گی۔ یہ ادب و آداب لے کر آئیں گی۔ یہ خوب سیرت و اخلاق لے کر آئیں گی۔ یہ تمہیں گھر میں بادشاہ بنا کر رکھیں گی۔ یہ تمہیں دل و جان سے مجازی خدا مانیں گی، تمہارے حقوق ادا کریں گی۔ یہ تمہاری ایک تکلیف پر آنسو بہا دیں گی۔ تمہیں بے قرار دیکھ کر وہ بے قرار ہو جائے گی۔ یہ تمہارے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے گی۔ تمہارے لائی ہوئی چیزوں میں نقص نہ نکالے گی۔ تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھے گی۔ تمہارے والدین کو اپنے والدین سمجھے گی۔ تمہاری اولاد کی اعلیٰ پرورش کرے گی۔ انہیں حسن و اخلاق سکھائے گی۔ یہی عورتیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، مگر افسوس کہ ایسی لڑکیاں دہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں کنواری بیٹھی ہیں۔ یہ غریب مزدور کی بیٹیاں دنیا کی حوریں ہیں۔ ان سے نکاح کرو، گھر کو جنت بناؤ۔ دہیز کی لالچ میں اپنی زندگی برباد مت کر لینا۔ میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حافظ اور عالم دین سے شادی کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں، اور آج یہ ویڈیو ہے ان لڑکوں کے لیے جن کو بغیر پردے والی لڑکی اچھی لگتی ہے، جو پینٹ شرٹ پہن کر گھومتی ہیں، بازاروں میں
دوستوں سے ملتی ہیں وہ لڑکیاں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ میرے بھائی اگر ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو گے تو تمہیں بھی لوہے کے چنے چبائیں گی اور تمہارے ماں باپ کو بھی۔ تمہاری زندگی تو برباد ہوگی اور ساتھ میں تمہارے ماں باپ بھی پریشان رہا کریں گے۔ کیوں کہ شادی ہونے کے بعد سب سے بڑا جو ماں باپ کا سکون ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میری لڑکی کس حال میں ہے۔ اگر وہ سکون میں ہے تو ماں باپ سکون میں ہے، اور لڑکے کے ماں باپ یہی دیکھتے ہیں کہ میرا لڑکا سکون میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر لڑکا سکون میں ہے تو اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا بھی پریشان لڑکی بھی پریشان تو ساتھ میں ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں جو شادی کرواتا ہے، جب اس کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سوچ کر ان کا رشتہ کروایا، اور آخر کار لوگ ہم ہی کو برا بھلا کہہ رہے۔ کیوں کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتی ہے تو جو مین آدمی ہوتا ہے جو رشتہ لگواتا ہے تو سب لوگ اسی کو گالیاں دیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ یہ نکلتا ہے کہ اس نے ہم کو پھنسوا دیا۔ سب سے زیادہ یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم وہاں کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے رشتہ بتا کے ہم کو اس جگہ پھنسوا دیا ہے۔ تو میرے بھائی غریب لڑکیوں کی طرف آؤ جو پردے اور اخلاق والی لڑکیاں ہیں۔ وہ جب سے پیدا ہوئیں اور جتنی ان کی عمر ہو گئی 18 سال 20 سال، جیسی وہ پاک صاف تھیں ویسی وہ پاک صاف ہیں، لیکن جو لڑکیاں پارکوں میں جاتی ہیں، جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگاتی ہیں، بائکوں پہ گھومتی ہیں اور گرل فرینڈ بناتی ہیں، تو میرے بھائی ان کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہیں یہ بالکل صحیح سلامت ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ جب کوئی لڑکی کسی لڑکے سے ریلیشن بناتی ہے تو سب سے پہلے لڑکے کا دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہم بستر ہوں لڑکی کے ساتھ۔ تو میرے بھائی جب وہ لڑکی اس لڑکے کے ریلیشن میں 2 سال رہی ہے تو میرے بھائی پاک صاف ہوگی؟ نہیں پاک صاف ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ لڑکی اور لڑکے کی دوستی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف خرافات ہے، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ نہیں ہم تو اچھے دوست ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف ساتھ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا دودھ کا دھلا ہوا کیوں نہ ہو۔ لوگ کتنا اچھی مثال دیتے رہے وہ تو دوست ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، لڑکی اور لڑکے کی دوستی قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی کتنا بھی یہ بات کہہ رہے۔ کیوں کہ تھوڑا ذہن میں نہیں آ رہا کہ شاید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کسی اور سے کہ کیا کوئی مولوی کسی لڑکی کو اکیلے پڑھا سکتا ہے؟ اب ان کا جواب سنیے، کیونکہ ابھی ہم نے جو بات کہی تو میرے اوپر کوئی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ حافظ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں، بہت سے لڑکا لڑکی صحیح ہوتے ہیں، دوستی یاری صرف کرتے ہیں۔ آپ ان کی بات سن لیجیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی حافظ کسی لڑکی کو اکیلے پڑھا سکتا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ پڑھنے والی کیا نام لیا تھا؟ امام بصریہ پتہ نہیں کیا نام لیا تھا، وہ ہو کوئی ہے نام ذہن میں نہیں ہو، اور کعبہ شریف جہاں حج کرنے جاتے ہیں اس کے نیچے، اور پڑھائی کیا جا رہی ہے قرآن مجید، پھر بھی اجازت نہیں ہے کوئی حافظ کسی لڑکی کو تنہائی میں پڑھائے۔ یہ اسلام کا ہے، یہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تنہائی میں آپ نہیں پڑھا سکتے کسی لڑکی کو، اس کے ماں باپ کے ساتھ سامنے پڑھاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اسکول میں جاتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لڑکی لڑکی کی دوستی ہوتی ہے، لڑکے لڑکے کی دوستی ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف رشتے سے قائم ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی۔ بس ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ بھی تو پہلے میاں بیوی تھے، پھر ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ ہو گئے، تو یہی رشتہ ایک ہے میاں بیوی کا بس۔
اس میں نکاح کرنے کے بعد سب کچھ جائز ہوتا ہے، آپ کا جو من چاہے سو آپ کریں، اس کا کبھی بات آئے گی تب اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن جو نکاح سے پہلے جو دوستیاں ہوتی وہ اسلام کے اندر حرام ہیں۔ تو میرے بھائی ان لڑکوں سے یہ خاص کر گزارش ہے، جیسے اس دن ویڈیو بنائی تھی لڑکیوں کے لیے کہ لڑکیاں اپنے لیے کیسے لڑکے ڈھونڈیں نکاح کرنے کے لیے، آج ان لڑکوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پڑھی لکھی لڑکی لے کر آئیں گے تو ہماری زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ ابھی آپ نے دنیا دیکھی نہیں ہے، کیوں کہ جو غریب لڑکیاں ہیں وہ تو اپنے چار دیواری کے اندر زندگی گزارتی ہیں۔